السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کے مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں۔ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ یہ ہماری اپنی ہی غلطیاں ہوتی ہیں، اپنی ہی کوتاہیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ سے اتنی دعائیں مانگتے ہیں، اللہ پاک ہماری دعا قبول ہی نہیں کرتے۔ تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہی نہیں آتی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دعا کیسے مانگنی چاہیے۔ مثلاً ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں لیکن ہمارا دھیان کہیں اور ہے، یا پھر ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، یا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ذہن میں کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مخلص ہو کر، خالص ہو کر، پورے دھیان سے، عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کہ جب کوئی بندہ مجھ سے ٹوٹ کر، تڑپ کر مجھے دعا مانگتا ہے، مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں اور اس سے تکلیف کو دور کر دیتا ہوں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو خالص دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے پوری عاجزی انکساری کے ساتھ دعا مانگیں گے تو پھر ہی ہماری دعا میں طاقت ہوگی، ہماری دعا میں قوت ہوگی اور ہماری دعا قبول ہوگی۔ اور اگر ہم اس طرح سے دعا مانگتے ہیں تو پھر بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس دعا کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے پر آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، کیونکہ انسان نہیں جانتا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات خوب جانتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کے بدلے میں اس پر آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ اور اگر ہماری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ دعائیں ہماری آخرت کے لیے محفوظ کر لی جاتی ہیں، اور آخرت میں اس بندے کے لیے اتنا کچھ جمع ہو جاتا ہے کہ جب وہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا تو وہ دیکھے گا کہ اس کی ساری دعائیں وہاں پہ جمع ہو گئی ہوئی ہیں اور وہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ تو انسان کہے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی اور اب آخرت میں مجھے وہ مل جاتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو خود کہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں اور اس کو عطا کروں وہ جو مانگ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے اور مخلص ہو کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ دعا ایک ایسی نیکی ہے جو کبھی ضائع نہیں ہوتی اور اپنا اثر ضرور رکھتی ہے۔ اگر تو دنیا میں بھی قبول ہو جائے تو اچھی بات ہے، اور دنیا میں قبول نہیں بھی ہوتی تو وہ آخرت کے لیے جمع ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، ہمیں خالص نیت ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اور آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اسے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔